بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 173 باب الجنایات میں فصل فی الصید ہے، یعنی شکار سے متعلق احکامات چل رہے ہیں۔ آج بات کر رہے ہیں محرم کے ذبح کیے ہوئے شکار کا حکم۔ پالتو جو جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کرنا تو محرم کے لیے حلال ہے، لیکن شکار کو ذبح کر دیا تو اس شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ تو شکار کرنا بھی اس کی ممانعات ہے، اور اس شکار کو ذبح کرنا محرم کا تو اس کی بھی تو ممانعات ہے، لیکن اس شکار کو کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، محرم نے شکار کو ذبح کیا، فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، اس کا ذبیحہ مردار ہے، لا يحل اکلها، تو اس محرم کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، کسی اور کے لیے بھی اس کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحل ما ذبحہ المحرم لغیرہ، فرماتے ہیں کہ محرم نے جس شکار کو ذبح کیا ہے اس کا غیر شخص کے لیے، یعنی محرم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے کھانا حلال ہے، محرم کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ذبح کر دیا تو خود اس کے لیے حرام ہے، تو دوسرے کے گویا کہ وہ دوسرے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو گویا کہ محرم دوسرے شخص کے لیے عمل کر رہا ہے، تو فَانْتَقَلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ، تو پس اس کا محرم کا فعل اس غیر شخص کی یعنی غیر محرم کی طرف منتقل ہو جائے گا، تو گویا کہ اس غیر شخص نے محرم کے علاوہ دوسرے شخص نے اس کو گویا کہ ذبح کیا، فعل ادھر منتقل ہو گیا۔ انا فرماتے ان الزکوٰۃ فعل مشروع، ذبح کرنا جانور کو یہ ایک مشروع فعل ہے، اور ذبح سے ایک دم مسفوح فاسد خون گوشت سے الگ ہو جاتا ہے اور جانور حلال ہو جاتا ہے، یہ ایک مشروع فعل ہے۔ وہذا فعل حرام، اور جب کہ یہ جو محرم کا فعل ہے یہ تو حرام فعل ہے، اس کو منع کیا گیا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، بلکہ ان کے ذبح کو باقاعدہ قتل سے تشبیہ دی ہے۔ فلا یکون زکاتن، یہ ذبح نہیں ہوگی، کذبیحۃ المجوسی، جیسے کہ مجوسی اور آتش پرست کی ذبح ہوتی ہے، وہ دین اسلام کے اندر مردار ہوتی ہے۔ هذا، یہ اس وجہ سے کہ لأن المشروع، یعنی محرم کا ذبیحہ اس وجہ سے حرام ہے کہ مشروع جو فعل ہے ذبح کے اندر جس کی اجازت ہے شریعت میں، والذی، وہ فعل ہے الذی قام مقام المیز بین الدم واللحم تیسیرا، تو گوشت خون اور گوشت کے درمیان تمیز کرنے کے قائم مقام ہو جائے آسانی کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر جو خون ہے وہ حرام ہے جانور کے، اس ذبح کے ذریعے سے وہ خون کچھ نکل جاتا ہے، کچھ پھر بھی گوشت کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا اگر وہ ذبح مشروع طریقے سے ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ خون جو نکل چکا ہے، جو نکل گیا وہ نکل گیا، اور جو ابھی گوشت کے اندر باقی ہے تو بس اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا یہ گوشت کھانا حلال ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق کرنے کے لیے گوشت اور خون کے درمیان آسانی کے لیے اس مشروع فعل کو اجازت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔ ینعدم بانعدامہ، لہٰذا جب وہ فعل مشروع منعدم ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ والا فرق بھی منعدم ہو جائے گا کہ وہ جو اندر خون رہتا ہے گوشت کے اندر، تو محرم کے ذبح کرنے کے باوجود بھی وہ جو اندر خون رہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ خون حرام کا خون ہے، اور لہٰذا چونکہ فعل مشروع نہیں ہے کہ ہم آسانی کے لیے اس کو قائم مقام بنا دیتے اور اندر کا خون بھی معاف ہو جاتا، لیکن فعل چونکہ محرم کا ہے وہ حرام فعل ہے، اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اندر جو خون باقی ہے وہ بھی حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے۔ وَإِنْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اگر خود ذبح کرنے والے محرم نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کھانا تو نہیں تھا لیکن کھا لیا، عفا علیہ قیمت ما اکل من عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کچھ اس نے جتنا گوشت کھایا اس کی قیمت لازم ہوگی۔ صاحبین فرماتے لیس علیہ جزاء ما اکل، جتنا اس نے کھایا اس کی قیمت اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ وان اکل منہ محرم آخر، اس سے کوئی دوسرا محرم کھا لیتا ہے جس نے ذبح نہیں کیا اس کو، فلا شیء علیہ فی قولہم جمیعا، بالاتفاق اس محرم کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، صرف استغفار لازم آئے گی کہ اس نے حرام گوشت کھا لیا، ورنہ اور کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ لہما، صاحبین فرماتے ہیں ان ہذہ میتۃ، یہ جو شکار
اس نے ذبح کیا ہے یہ مردار ہو گیا ہے. جب مردار ہے تو فلا یلزمہ باکلھا، اس کے کھانے سے چاہے یہ خود کھاتا ہے یا کوئی دوسرا کھاتا ہے کچھ بھی لازم نہیں آنا چاہیے الا الاستغفار، سوائے توبہ اور استغفار کے. وسارہ کما اذا اکلہ محرم غیرہ، یہ تو گویا کہ کسی دوسرے محرم نے، اس محرم کے علاوہ دوسرے محرم نے گویا کہ کھا لیا، اس میں جس طریقے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، تو اس میں بھی نہیں آنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرمتہ باعتبار کونہ میتۃ ما ذکرنا، اس کی جو حرمت ہے اس شکار کی وہ اس کے مردار ہونے کے اعتبار سے ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ابھی. باعتبار انہ محظور احرامی، اور ساتھ ساتھ اس اعتبار سے بھی یہ مردار ہے یہ شکار کہ محرم کے احرام کے ممنوعات میں سے ایک ممنوع کام یہاں پہ ہوا ہے. ممنوعات یہ تھے کہ بھائی جانور ذبح نہیں کرنا، شکار ذبح نہیں کرنا، اس نے کر دیا، تو گویا کہ یہ اس محرم کے ممنوعات میں سے ایک کام ہوا، اس اعتبار سے بھی یہ مردار ہے. جب اس اعتبار سے ہے دلیل دے رہے ہیں کہ لأن احرامہ هو الذی اخرج الصید عن المحلیہ، کیونکہ اسی محرم کے احرام ہی نے تو اس شکار کو محلیت سے یعنی حلال ہونے کا جو اس کا مال تھا اس سے نکال کر اس کو مردار کر دیا ہے. اور والذابح عن الاہلیہ، اور اسی کے احرام نے ہی تو اس ذبح کرنے والے محرم کو اہلیت سے حق زکات ذبح کرنے کے حق میں جو اس کی اہلیت تھی اس سے نکالا ہے. تو گویا کہ سارا کام اس کے احرام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ احرام کے اندر یہ کام ممنوع تھے جو اس نے کیے، تو گویا کہ اس کا احرام سبب بنا ہے اس جانور کے حرام ہونے کا. احرام سبب بنا ہے فصارت حرمت التناول بهذه الوسائط، یہ جو یہاں پہ اس شکار کو کھانے کی جو حرمت ہے ان وسائط کی وجہ سے، اس یہ شکار کو محلیت سے نکال دیا اور اسی طریقے سے اس کو اہلیت سے نکال دیا، ان واسطوں سے یہ مضاف ہوتی ہے الی احرامی ہی، اس کے احرام کی طرف. تو جب اس کے احرام کی طرف یہ منسوب ہوتی ہے، احرام کے ممنوعات میں سے اگر کوئی بندہ کوئی ممنوع کام کرتا ہے نا تو اس کی جزا یا کفارہ اس کے اوپر پھر آتا ہے، اس وجہ سے محرم کے اوپر قیمت لازم ہوگی جو اس نے گوشت اس کا کھایا ہے. بخلاف محرم آخر، بخلاف دوسرے محرم کے کہ وہاں پر اس کا جو کھانا ہے لأن تناولہ لیس من محظورات احرامہ، اس کے احرام کے ممنوعات میں سے تو نہیں ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ اس کے احرام کے ممنوعات میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یہ ممنوع نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائے. گوشت کھانا تو اس کے لیے جائے اگر جب وہ گوشت حرام کا ہو گیا کہ وہ مردار کا گوشت ہے، ورنہ گوشت کھانا نفس احرام کے ممنوعات میں سے تو نہیں ہے، لہذا جب نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ لازم نہیں آئے گا. بس ابھی ان یاکل المحرم لحم صید استادہ حلال وذبحہ، فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے اس شکار کا گوشت کھانا جائز ہے جس کو کسی حلال شخص نے شکار کیا اور اسی نے ذبح کیا، شرط ہے کہ لم یدل المحرم علیہ، اس محرم نے اس حلال کی رہنمائی اس شکار کے اوپر نہ کی ہو. اگر اس محرم نے رہنمائی کی ہے تو پھر اس شکار کو نہیں کھا سکتا، ہاں اگر رہنمائی نہیں کی تو پھر اس حلال شخص کے شکار کردہ شکار کو محرم کھا سکتا ہے. ولا امرہ بصیدہ، اور نہ ہی اس نے حکم دیا ہو اس حلال شخص کو اس کے شکار کرنے کا. خلاف مالک، امام مالک رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں فیما اس صورت میں اذا استادہ لاجل المحرم، اگر کسی حلال شخص نے محرم ہی کے لیے اسی کی نیت سے شکار کیا ہے تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک. ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بأکل المحرم لحم صید ما لم یصدہ او یصاد لہ، کہ محرم کے لیے اس شکار کا گوشت کھانا جائز ہے اس شکار کو اس نے نہ خود شکار کیا ہو اور نہ ہی اس کے لیے شکار کیا گیا ہو، او یصاد لہ، لہذا جو شکار اس کے لیے کیا گیا ہے، اس کی نیت سے کیا گیا ہے، تو اس کا کھانا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. مولانا حنا فرماتے ہیں روی ان صحابۃ رضی اللہ عنہم ذکروا لحم الصید فی حق المحرم، صحابہ کرام نے محرم کے حق میں شکار کے کھانے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو جب اٹھے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں آپس میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی محرم جو ہے وہ شکار کا گوشت کھا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرتے کہ اس کو حلال شخص نے شکار کیا ہو. تو دیکھیں اس میں ہے، اب یہاں پر دیکھیں اس میں مطلقاً ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے کیا ہو یا کس کے لیے کیا ہو، بس اگر حلال شخص نے کیا ہے تو یہ کر سکتا ہے.
امام مالک رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو یصاد لہو ہے کہ اگر اس کے لیے شکار کیا گیا ہے تو پھر نہیں کھائے گا. مطلب اس میں واللام فیما روا لام تملیکن، یہ لام تملیک کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ فیحمل علی ان یہدی الیہ الصید دون اللحم، کہ اس شخص یعنی محرم شخص کو شکار کسی نے ہدیہ کر دیا ہو، زندہ شکار پکڑ کر ہدیہ کر دیا ہو، تو پھر اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو احناف بھی فرماتے ہیں کہ کھانا جائز نہیں ہے. دون اللحم، گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے، گوشت تو یعنی ملکیت میں نہیں ہوتا، یعنی وہ تو مباح ہوتا ہے کہ بھئی یہ لے لو کھا لو. تو یہاں پر زندہ شکار کی بات ہو رہی ہے، لام تملیک ہے کہ زندہ شکار اس کی ملکیت میں دے دیا گیا، نہ کہ گوشت کی بات ہو رہی ہے. او معنی ہو، یا پھر یصاد لہو کا معنی یہ ہے کہ ان یصاد بامرہ، یصاد لہو کا مطلب یہ کہ اس کے حکم سے شکار کیا ہو تو پھر وہ نہیں کھا سکتا. ثم شرط عدم الدلالۃ هذا تنصیص علی ان الدلالۃ محرمۃ. فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس نے یعنی حلال شخص کا کیا ہوا شکار محرم اسی وقت کھا سکتا ہے جب اس نے دلالت نہ کی ہو شکار کے اوپر یا حکم نہ دیا ہو. فرماتے ہیں کہ یہ جو دلالت کی شرط ہے، یہ شرط یہاں پہ لگائی ہے، دلالت نہ کی ہو تب محرم کھا سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ صراحت ہے اس بات کی کہ ان دلالت محرمۃ، محرم کی طرف سے شکار کی رہنمائی کرنا حلال شخص کی، تو لہٰذا یہ حرام کر دیتی ہے شکار کو محرم کے لیے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ فیہ روایتان، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ کہ حرام ہے، ایک میں ہے کہ نہیں ہے. اور وجہ الحرمتی، لیکن اس میں یہ کہ دلالت اگر کر دی، رہنمائی کر دی تو پھر محرم کے لیے کھانا حرام ہے. اس کی دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو ہم نے مقابل میں ذکر بھی کیا ہے کہ جب ان نے ایک جنگلی زیبرا جو ہے اس کو پکڑ کر لایا تو باقی محرم جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حل اشرتم، کیا تم نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف؟ فرمایا کہ حل اعنتم، کیا تم نے اس کی مدد کی تھی؟ فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کی تھی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کھا سکتے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ دلالت اگر کریں گے تو پھر نہیں کھا سکتے. اور فی صید الحرمی، حرم کے شکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا ذبح الحلال، فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص اس کو ذبح کرتا ہے تو تجب قیمتہ، اس کی قیمت اس حلال کے اوپر بھی لازم آئے گی. یا تصدق بها علی الفقراء، وہ فقراء کے اوپر اس کو صدقہ کرے گا. لأن الصید استحق الامن بسبب الحرم، حرم کی وجہ سے وہ حرم کا شکار بھی وہ ہے کہ محفوظ ہے. لہذا محرم اگر کرے گا پھر بھی جزا آئے گی، اور محرم کے اوپر تو جزا اس وجہ سے آتی ہے اس کے احرام کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنے احرام کے اندر ممنوع کام کیا ہے تو اس کے اوپر کفارہ آتا ہے. کفارے کے اندر وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن حلال شخص نے گویا کہ اس حرم کی گویا کہ بے حرمتی کی ہے اور اس محل کی بے حرمتی کی ہے، تو لہذا اس کے اندر کفارہ تو نہیں ہے، وہ ایک زمان ہے، مالی تاوان ہے. مالی تاوان کے اندر صرف قیمت دینی پڑے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ قال علیہ السلام فی حدیث فیہ طول، یعنی ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ولا ینفر صیدھا، کہ حرم کا جو شکار ہے اس کو نہیں بگایا جائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ولا یجزئہ الصوم، اس میں روزہ کافی نہیں ہے، جیسے کہ بتا دیا کہ انہا غرامۃ، یہ غرامہ مالی ہے، یہ ایک مالی توان ہے حلال شخص کے اوپر، کیونکہ اس نے صرف محل کی بے حرمتی کی ہے، اپنے احرام کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر ممنوع کام نہیں ہو اس نے کیا. ولیست بکفارہ، یہ کفارہ نہیں ہے کہ جس کے اندر روزے بھی کافی ہو جائیں گے. اشبہ زمان الاموال، یہ مالی توان کے مشابہ ہو گیا ہے. وہذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله. یہ ہے وہ فرق کہ یہاں پر جو حلال شخص کے اوپر قیمت لازم ہوئی ہے اس شکار کی، وہ اس وصف کو یعنی محل کے اندر اس وصف کو فوت کرنے کی وجہ سے ہے. اور وہ وصف کیا ہے؟ امن. محل کیا ہے؟ وہ حرم. حرم کے اندر وصف تھا شکار کا امن، اس کو فوت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ لازم ہو رہا ہے. والواجب علی المحرم، اور محرم کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے حرم کے شکار کو ذبح کرنے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے، وہ کفارے کے طور پر ہوتی ہے. جزاء علی فعلہ، وہ اس کے اپنے فعل کی ہوتی ہے، اپنے فعل کی جزا اس کو ملتی ہے. جب وہ اس کو فعل کی ملتی ہے تو اس لیے اس میں کفارہ کافی ہوتا ہے. لأن الحرمۃ باعتبار معنی فیہ، کیونکہ وہاں پر جو حرمت ہے محرم کے لیے وہ اس معنی کے اعتبار سے جو اس کے اپنے اندر پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ احرام ہو، اس کا اپنا احرام ہے کہ بھائی حالت احرام میں آپ یہ نہیں کر سکتے، حالت احرام میں آپ کے اوپر یہ پابندی ہے. تو اس کے اپنے فعل اور جو اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے احرام، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ کام حرام تھا. تو جب اس نے اس کی پامالی کی ہے تو لہذا اس کے اوپر کفارہ آتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ وہ روزے بھی ہیں اس میں، اور اس میں
دوسری چیزیں بھی ہیں. صوم یصلح جزاء الافعال، جزا فعل کسی نے کیا تو ممنوع فعل، تو اس کی جزا جو ہے وہ روزہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے جزا بننے کی. لا زمان المحال، نہ کہ وہ محل کے زمان کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی روزہ جو ہے وہ افعال کی جزا کی صلاحیت تو رکھتا ہے، کسی نے غلط فعل کر دیا تو بھائی اس کا کفارے میں آپ روزہ رکھو، لیکن محل کی حرمتی کر دی ہے تو اس کے زمان یا اس محل کو نقصان پہنچا دیا ہے تو اس کے زمان کی صلاحیت روزہ نہیں رکھتا. وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزئہ الصوم، اس کے لیے روزہ کافی ہو جائے گا. یعنی حلال شخص نے بھی اگر شکار کو اگر ذبح کر دیا حرم کے اندر تو اس کے لیے بھی روزہ کافی ہے. اعتباراً بما وجب علی المحرم، محرم کے اوپر جو چیز واجب ہے یعنی کفارے کے روزے وغیرہ، اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے. والفرق قد ذکرنا، فرق ہم نے یہاں پہ یہ ذکر کر دیا ہے. وہل یجزئ الہدی، فرماتے ہیں کہ کیا ہدی کافی ہو جائے گی؟ یہ جو حلال شخص ہے گیا ہوا ہے تو ہدی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی شکار کے بدلے میں کوئی جانور وہاں حرم کے اندر ذبح کر دے، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اس میں بھی دو روایتیں، ایک روایت میں کافی ہو جائے گا، دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا، قیمت ہی دینی پڑے گی. تو اس سبق کو یہاں روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.